أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں مسئلہ استئذان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، یعنی اجازت لینا۔ اور سلام کرنا، دونوں باتوں کا حکم ہے۔ جہاں تک استئذان اور سلام کرنے کا مسئلہ ہے تو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر کوئی موجود ہے یقیناً تو پھر سلام کرنا چاہیے۔ علامہ ماوردی کا قول یہ ہے کہ اگر اجازت طلب کرنے والے کی نظر گھر والے پر پڑ جاوے تو داخلے سے پہلے سلام کر لے، ورنہ پہلے اجازت لے۔ اگر نظر نہیں پڑی ہے تو یہ جو اجازت لینے کا اور سلام کرنے کا حکم ہے، آج لوگوں کے عمل میں سے نکل گیا۔ علامہ صابونی نقل کرتے ہیں کہ امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ اجازت طلب کرنا اور سلام کرنا بغیر اجازت کے گھس جانے سے بہتر ہے، اچانک لوگوں کے پاس پہنچ جانے سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے سلام بھی اسلامی سلام یہ جاہلیت کے سلام سے بہتر ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، انما جعل الاستئذان من اجل النظر، اجازت لینے کو جو لازم کیا گیا ہے وہ نظر کی وجہ سے، لہذا اجازت سے پہلے یا داخل ہونے سے پہلے باہر سے نظر کرنا اس کی ممانعت ہے۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ استئذان اجازت لینا اس لیے مشروع ہوا ہے تاکہ آدمی واقف نہ ہو جائے ان حالات پر جس کے اوپر گھر والے مشتمل ہے، یا جن حالات کے اندر گھر والے مبتلا ہیں، اور ان کی پوشیدہ بات کے اوپر آدمی واقف نہ ہو جاوے، اور اس کی نظر ایسی چیز کی طرف نظر نہ پڑ جائے جس کو آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا، یا یہ کہ حلال نہیں ہے جس کو دیکھنا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
جب انصار کے گھروں کے اوپر علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے پہنچتے تھے تو گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے، اجازت بھی نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ گھر کا آدمی باہر نکلتا، جب وہ آدمی نکلتا اور دیکھتا تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، یا ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور کے چچا کے بیٹے، لو اخبرتنی بمکانک، اگر پہلے سے بتا دیتے کہ آپ یہاں پر ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہاکذا امرنا ان نطلب العلم، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم طلب کرنے والے۔ تو اجازت کا تو ایک فائدہ یہ ہوا، سلام کا کیا فائدہ؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مظہری میں ترمذی شریف کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے جب تو گھر والوں کے پاس جائے تو انہیں سلام کر، تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت حاصل ہوگی، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے کہ سلام کے بغیر داخلے کی اجازت نہ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت، بغیر سلام کے آنے والے کو واپس کیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت کلہ بن ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، نہ اجازت داخلہ مانگی نہ سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور واپس جا کر کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے اور تربیت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے پاس جو رہ رہے ہو ان کی تربیت اس طرح سے کرے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو بیہقی نے نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہلے سلام نہ کیا ہو اس کو داخلے کی اجازت نہ دو۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جمعہ مبارک بھیجتے ہیں، بھیجنا چاہیے، کوئی بات نہیں، شرعاً جائز ہے، لیکن وہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ چاہے زبان سے نہیں بول رہے ہیں، خط کے ذریعے یا لکھ کر کسی کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، تو اس طرح کا صرف اس طرح کی بات کسی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دینا، جمعہ مبارک یا یہ دعا دے دی، اس سے پہلے السلام علیکم لکھو میرے بھائیو، السلام قبل الکلام۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص سلام سے پہلے اجازت طلب کرے اس کو اجازت مت دو، پہلے سلام کرے یوں، بعد میں اجازت مانگے، کیونکہ اس نے مسنون طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اجازت طلب کی، باہر سے کہا کہ کیا میں گھسوں الیجو؟ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص طریقہ نہیں جانتا ہے، جاؤ اس کو طریقہ سکھاؤ، یوں کہے السلام علیکم ادخلوا، تم پر سلامتی ہو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ میرے بھائیو، ہمارا دین ہمیں ہر طریقہ بتاتا ہے، ہر عمل کا طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے کسی کے پاس جایا جائے۔ ترمذی شریف کی روایت گلدستہ تفاسیر میں نقل کی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، لیکن دھوپ کی تاپ نہ لا سکے، بہت زیادہ سخت گرمی تھی۔ ایک قریشی عورت کی جھونپڑی کے پاس پہنچ کر فرمایا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کہا سلامتی سے آ جاؤ۔ آپ نے پھر یہی کہا، اس نے پھر یہی جواب دیا۔ آپ کے پاؤں جل رہے تھے، کبھی اس قدم پر سہارا لیتے، کبھی اس قدم پر۔ فرمایا یوں کہو کہ آ جاؤ، اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ اب آپ اندر تشریف لے گئے۔ دیکھیے
اس طرح سے کام ہوتا تھا. صحابہ کرام اتنا خیال کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 عورتیں آئی اور اجازت چاہی کہ ہم آ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم میں جو اجازت کا طریقہ جانتی ہو اس سے کہو کہ وہ اجازت لے. تو ایک عورت نے پہلے سلام کیا, پھر اجازت مانگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی, پھر یہی آیت پڑھ کر سنائی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے خاوند عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب میرے پاس گھر میں آ جاتے تو کھنکھار کر آتے, کبھی بلند آواز سے دروازے کے باہر کسی سے باتیں کرنے لگتے تاکہ گھر والوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے اجازت لینے کے مختلف طریقے ہیں. آپ دروازے پر دستک دیں, کھٹکھٹائیں, یا یہ کہ دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی کو بجائیں, یا آج کا ایک نیا طریقہ بھی نکلا ہے, شناختی کارڈ, جو آپ کا آئی ڈی ہے یا کوئی پہچان والا جو کارڈ ہے, کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جس سے آپ کی پہچان معلوم ہو جائے گا, وہ کارڈ دے. علماء نے لکھا یہ طریقہ تو یورپ کا ایجاد کیا ہوا ہے, لیکن مقصد اس میں وہی ہے, اجازت لینا, اجازت چاہنا. تو پورا نام اور پتہ معلوم ہو جائے گا اندر والے آدمی کو کہ یہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے, فلاں کام کے لیے فلاں آدمی ہے. تو پھر وہ اجازت دینا مناسب سمجھے گا تو دے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ساری باتوں کا حل ہے. یہاں تک کہ میرے بھائیوں, آج کل موبائل کا زمانہ ہے, اس موبائل کے زمانے کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہے. ارے گھر جاتے ہوئے بھی بعض دفعہ اس طرح کی بات ہوتی ہے, فون کی بات تو بعد میں بتاتا ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر جا کے پوچھتے, کھٹکھٹاتے کہ کون, تو کہ میں کیسے. یہ بدترین طریقہ ہے, اس لیے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے, اور بعض لوگ بالکل خاموش رہتے, کچھ بولتے ہی نہیں کہ میں فلاں ہوں یا فلانے نے بھیجا ہے یا فلاں کام کے لیے آیا ہوں, کچھ بولتے نہیں. یہ بہت ہی برا طریقہ ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ انا. چنانچہ روایت میں خطیب بغدادی نے علی بن عاصم واسطی سے نقل کیا کہ ہم بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کو حاضر ہوئے, دروازے پر دستک دی. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے پوچھا کہ کون, تو جواباً کہا کہ انا, میں. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا ہو. یہ دوستوں میں کسی کا نام انا نہیں ہے. تو پھر انا کے معنی میں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور ان کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لیے دروازے پر دستک دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں, تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہی لفظ کہہ دیا انا, میں ہوں. آپ نے بطور زجر و تنبیہ کے فرمایا انا. کیا حاصل, مطلب یہ ہے کہ انا کہنے سے کیا فائدہ, اس سے کوئی تھوڑی پہچانا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دینے والے اتنا خیال کرتے تھے کہ اپنے انگلیوں کے جو ناخن ہے ان ناخنوں سے دستک دیتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. آج تو بہت سارے لوگ اتنے زور سے کھٹکھٹاتے ہیں. اگر آدمی سمجھ لے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اجازت لینے کا پریشان کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ کوئی آیا ہے, مخاطب کو انس حاصل ہو جاوے, اندر والا آدمی ہے وہ سمجھ لے کہ کس درجے کا آدمی ہے, مجھے کس طرح سے ملنا ہے. خیر, یہ تو کسی کے گھر جاوے اور اس طرح کی بات ہے کہ اجازت لی جائے اور سلام کیا جائے. فون کا مسئلہ, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی روشنی ڈالی کہ
ٹیلی فون کے اوپر بھی لوگ بات کرتے ہیں. آج کو کیا ہوتا ہے، فون لگا دیتے ہیں، گھنٹی بجی اور کہتے معاف کرنا یا میں نے آپ کو اٹھا دیا. تو پھر اس وقت فون کیوں کرتے تھے؟ آپ کو پہلے سے سوچنا چاہیے کہ وقت سونے کا ہے یا کسی کام کا ہے. بہت سارے لوگ ایسا ضروری کام ہوتا ہے، ہنگامی حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں، ہر وقت کا حکم یکساں نہیں ہوتا. لہذا کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلی فون پر بات کرنا جو عادتاً اس کے سونے کا ہو یا دوسری ضرورت کا، نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو، تو بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں کہ اس کو فون کرے. اس میں ایذا رسانی ہے، تکلیف پہنچانا ہے. جیسے کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو گئے، اس سے اس کی آزادی میں خلل پڑا، ایسے ہی ایک آدمی کو آپ نے بے وقت فون کر دیا، اس سے اس کی آزادی میں فرق پڑا. بہت سارے لوگ اپنے فون کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ سلیپنگ، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن ہر ایک جانتا نہیں ہے اس کو. تو ہر ایک کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. بعض لوگ لمبی بات کرتے ہیں 2-2 گھنٹے، تو اس کو بھی چاہیے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ پہلے سے پوچھ لے کہ بھائی معاف کرنا، بہت مشغول تو نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں ذرا تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں. تو بار بار کسی سے اگر بات کرنا ہو تو اس کو بھی پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کو کون سا وقت مناسب رہے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ فون کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں بھئی آپ کے ساتھ کس وقت بات ہو سکتی ہے، آپ میسج کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں. تو اگر فون پر لمبی بات کرنی ہو تب بھی مخاطب سے پوچھ لیا جائے. بعض لوگ اتنے بے حس ہوتے ہیں، اتنے بے حس کہ آپ گھنٹیاں بجاتے ہی چلے جاؤ، فون اٹھانے کا نام ہی نہیں لیتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کون ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. یہ بھی اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. بات کرنے والے کی حق تلفی ہوتی ہے اس میں. دیکھو شریعت نے ہر ایک کو اس کے مناسب حکم دیا ہے. جہاں گھر پر جانے والے کو یہ حکم ہوا کہ اجازت لے لے، سلام کر لے، اگر سلام کے بعد وہ اجازت دے تو پھر جا ورنہ واپس ہو جا، 3 ہی مرتبہ اجازت لے، اس سے زیادہ نہیں. جیسے کہ کسی کے اوپر سر ہو گئے، کسی کے سر کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے جب تک کھولیں گے نہیں دروازہ. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ بد اخلاقی ہے. شریعت نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لو، اگر نہیں تو پھر سمجھ لو کہ یا تو گھر میں کوئی نہیں ہے یا وہ آدمی ملنا نہیں چاہتا ہے. وہیں پر گھر میں رہنے والے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لزورک علیک حقا، آپ کی ملاقات کو جو آتا ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے. ہاں، یہ نہیں کہ ہم تو گھر میں بند ہے. بہت سی جگہ سرکاری دفاتر میں بھی ایسا ہوتا ہے، اسی طرح سے پرائیویٹ ایسے سینٹرز کے اندر، اللہ معاف کرے ہمارے بہت سارے علماء بھی اس بیماری میں مبتلا ہے. بہت سارے علماء بھی آپ فون کرتے ہی چلے جاؤ، وہ اٹھانے کا نام نہیں لیتے. یا تو پھر فون ہی مت دو، کسی کو نمبر ہی مت دو، نہ کہہ دو میں کسی سے بات نہیں کرتا فون پر. جب آپ نمبر دیتے ہیں تو آپ کو بات کرنا چاہیے، اس لیے کہ سامنے والا آپ کے فون نہ اٹھانے سے بدگمانی کا شکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے ذمہ قرضہ ہے، اور جس کا قرضہ ہے وہ اس کو فون کر رہا ہے، وہ اٹھا ہی نہیں رہا. وہ یہی سمجھے گا کہ دینا نہیں چاہتا، میرا نام دیکھ لیا اس نے یا میرا نمبر دیکھ لیا، اس لیے وہ میرے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا. اسلام کے احکام میں یقیناً اعتدال ہے، مودریشن ہے، ہر چیز میں درمیانہ پن ہے. جس گھر میں صرف بیوی رہتی ہے کہاں وہاں اجازت لینا ضروری نہیں، واجب نہیں، مستحب یہ ہے. اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ اچانک داخل نہ ہو. یہاں تک کہ اگر سفر میں سے آیا ہو تو آدمی پہلے سے اطلاع دے دے کہ میں فلاں دن آؤں گا. شوہر اپنے گھر میں جا رہا ہے تو پہلے پاؤں کی آہٹ یا کھنکھار سے اس کو باخبر کر دے، جیسے میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنائی.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو جایا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم ان سے انس حاصل کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ اجازت لینا اور سلام کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ سلام پہلے سے سلام کر دیا کہ سلام کر دو، اس لیے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ تو سلامتی کی بات لے کر آیا ہے، وہ ڈرے نہیں، وہ گھبرائے نہیں۔ ذالک خیر لکم لعلکم، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ اس طرح سے اجازت لینا اور اسی طرح سے سلام کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کیسے بہتر ہے، اس طریقے سے کہ گھر میں کوئی ایسی حالت میں نہ ہو کہ نظر پڑ جائے، یا یہ کہ زمانے جاہلیت کا جو سلام کا طریقہ تھا اس طریقے سے اسلام کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر تم گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے۔ تم اگر اس میں کسی کو نہ پاؤ، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، یا ہے لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے، تو پھر آپ کو بغیر اس کے تو داخل ہونا منع ہے۔ جب تک اجازت نہ مل جائے وہاں تک آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر حضرت قتادہ نے یحییٰ ابن یعمور سے روایت کیا، اور میں نے بعض اور تفسیروں میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول دیکھا کہ آپ فرماتے تھے کہ 3 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے ایک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور دوسری آیت استئذان، مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کا کہ لوگوں نے اپنا معیار الگ بنا لیا معزز ہونے کا، کسی کا بڑے عہدے پر ہونا اس کو ہم نے معزز سمجھا، کسی کا بہت زیادہ مالدار ہونا اس کو ہم نے معزز سمجھا، یا مختلف جو زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے اس کو معزز سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو تقوی والے اور پرہیزگار آدمی کو معزز قرار دیا ہے۔ اور دوسرا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، جب میراث تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت رشتہ دار حاضر ہو تو غریب لوگوں کو بھی کچھ حصہ دینا چاہیے، اس پر بھی عمل نہیں رہا۔ اور تیسرا یہ آیت استئذان، اجازت لینا پہلے سے۔ یہ 3 باتیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ تم کو اجازت مل جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ،
اور اگر تم سے کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جایا کرو، یہ چیز تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ستھرائی ہے اور صفائی والی بات ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالی باخبر ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں ان کاموں کو جس کو تم کر رہے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ایک بہت ہی بڑی بات جو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر گئے، آپ نے اجازت مانگی، سلام کیا، 3 مرتبہ آپ نے کیا، اجازت نہیں ملی، کوئی جواب نہیں ملا، تو کہا کہ اب آپ کو واپس ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر دستک دی اور اندر سے کہا کہ سوری، آج ہم نہیں مل سکتے، پھر کبھی آنا، پھر کسی وقت ملاقات کریں گے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم سے واپس جانے کو کہا جائے تو تم واپس چلے جایا کرو۔ اس میں برا مت مانو کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا اور آپ نے ہم کو واپس کر دیا۔ اس میں آدمی کیا سمجھتا ہے کہ میری رسپیکٹ نہیں کی۔ بعض اسلاف سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں عمر بھر اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جاؤں، میں اس سے اجازت طلب کروں اور مجھے یہ جواب دے دے کہ لوٹ جاؤ، تو میں قرآن مجید کے اس حکم کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں۔ ایسا بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر یہ کرتا رہا، لیکن زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ کسی نے مجھے ایسا کہا ہو کہ تم واپس چلے جاؤ۔ دونوں کو حکم ہے، گھر والے کو بھی کہا کہ جو تیرے گھر پہ آ رہا ہے اس کا حق ہے، یاد رکھنا۔ شدید مجبوری کے اور شدید عذر کے ملاقات سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث ہے اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، جب تم میں سے کوئی آدمی 3 مرتبہ اجازت لے پھر اجازت اس کو نہ دی جائے تو واپس ہو جاوے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے استئذان کے لیے سلام کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب چپ کے دیا کہ حضور نہ سن سکے۔ 3 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے رہے اور یہ اندر دل میں چپ کے جواب دیتے رہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی اندر سے کچھ کہا نہیں گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے۔ پھر آواز نہ آئی تو گھر سے نکل کر دیکھا کہ آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ آپ کی ہر مرتبہ میں نے سلام سنی تھی اور جواب بھی دیا تھا، لیکن آپ کی سلام زیادہ سے زیادہ ہو اور میرے لیے موجب برکت ہو، اس لیے میں سنتا رہا اور جواب دیتا رہا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے، کچھ مہمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی کیا اور دعا بھی دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ تو دیکھیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل تھا، یہ تو غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اس وقت ذہن اس بات کی طرف نہیں گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف فرما ہے اور مجھے فوراً جا کر ان کے قدم چوم لینا چاہیے، بلکہ ذہن اس طرف گیا کہ السلام علیکم زیادہ سے زیادہ حضور کی زبان سے نکلے اور مجھے دعائیں ملتی چلی جائے۔ اور میں نے اس دن وہ روایت بھی نقل کی تھی جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا کہ میرے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ مجھے حضرت عمر نے آدمی بھیج کر بلوایا ہے۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا، 3 مرتبہ السلام علیکم کہا،
لیکن اندر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا. اب جو ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے جواب طلب کیا کہ کیوں تم نہیں آئے. میں نے جواب دیا کہ میں تو آیا تھا، اور 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی جب سلام کا جواب آپ کی طرف سے نہیں ملا تو لوٹ گیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا اگر تم میں سے کوئی 3 مرتبہ داخلے کی اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو لوٹ جانا چاہیے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ شہادت مانگی، گواہی مانگی، پیش کرو کہ آپ کے پاس کوئی شاہد ہو کہ جنہوں نے سنا ہو حضور کے پاس. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ جا کر گواہی دی میں نے کہ بات صحیح ہے. تو میرے عزیزو، اس کے اندر آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے واپس کر دیا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ ہوا ازکا لکم، اس میں تمہارے لیے ستھرائی ہے. کیسے ستھرائی؟ اس میں کون سی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انتظار کریں گے تو زیادہ آپ کا وقت جائے گا. جو واپس چلے جا رہے ہیں اس میں کوئی ذلت نہ سمجھی جائے. انتظار کرتے رہیں گے، جواب نہیں ملے گا، کہاں تک رکے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم ازکا لکم، پہلے فرمایا تھا ذالکم خیر لکم، اور یہاں فرما رہے ہیں ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر، تمہارے لیے زیادہ پاک کرنے والا ہے، اس میں تمہارے لیے صفائی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ بما تعملون علیم. اللہ تعالی جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں ان اعمال کو جس کو تم لوگ کر رہے ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان کیا ہے، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں جو رہنے کے لیے نہیں، جہاں کوئی بستا نہیں، اس میں داخل ہو جاؤ جس میں تمہارا سامان ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن باتوں کو تم چھپاتے ہو. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. چنانچہ ابن ابی حاتم نے مقاتل سے نقل کیا ہے کہ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم دوسروں کے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے جب تک اجازت نہ لی جائے اور سلام نہ کیا جائے داخل مت ہو جایا کرو، جب یہ آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف بتجار قریش، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تاجروں کا کیا ہوگا جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، شام، بیت المقدس الگ الگ جگہوں پہ جاتے رہتے ہیں تجارت کی غرض سے، راستے میں ان کے مکان ہوتے ہیں، اب وہاں جا کے کیسے اجازت لیں گے اور سلام کریں گے؟ وہاں تو کوئی رہنے والا ہے نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اجازت دے دی، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، غیر رہائشی مکانات کے اندر داخل ہونے کا مسئلہ یہاں بیان کیا. علامہ عثمانی فرماتے ہیں جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ اس میں کوئی روک ٹوک ہے، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سرائی، مسافر خانہ، اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو کچھ وقت کچھ سامان استعمال کا تمہارا، تو وہاں جا سکتے ہیں، وہاں استئذان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت ہی بڑا حرج ہو سکتا تھا، اس حرج کو دور کر دیا.
کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہوں میں، ہسپتالوں میں وغیرہ میں جہاں جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ کوئی اجازت دے تو پھر بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ رفاہ عام کے جتنے بھی ادارے ہیں جہاں مالکان، متولیان کی طرف سے داخلے کی کچھ شرائط اور پابندیاں ہوتی ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ بھائی شریعت تو یہ بتلا رہی ہے مرنجا مرنج، نہ دوسرے کو رنج پہنچاؤ، نہ خود رنجیدہ ہو، نہ خود پریشان ہو، نہ دوسرے کو پریشان کرو۔ اب ریلوے کا پلیٹ فارم ٹکٹ آپ سوچیں کہ کون دیکھنے آئے گا؟ گورنمنٹ کی جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر آپ کو منع ہے بلا اجازت پہنچنے کی، وہ آپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں، اس ٹکٹ کو پے کیجئے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے اندر تو پلیٹ فارم ٹکٹ الگ سے ہوتا ہے، تو ٹکٹ لینا چاہیے، یہ سوچ کر کہ کون دیکھتا ہے، آدمی پہ ذلیل ہوتا ہے۔ ان کے جو شرائط ہے ان شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہوٹل ہے، ہوٹل کے اندر گئے ہیں اور ہوٹل کے الگ الگ روم میں الگ الگ صابن، الگ الگ ٹاولز اور الگ چیزیں رکھی ہے، وہ تو استعمال کے لیے رکھی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے رکھی ہے، اب وہ اٹھا کے لے آیا۔ پوچھئے وہاں کے لوگوں سے کہ کیا یہ آپ نے کیوں رکھی ہے؟ ہمارے استعمال کے لیے رکھی ہے یا ہم کو دے دی ہے آپ نے؟ دین تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے بیٹھے ہو، دسترخوان میں آپ کو دعوت ہے، دسترخوان پہ ہو، کوئی باہر سے آدمی آیا، آپ اندر سے اٹھا کے کھانا اس کو نہیں دے سکتے، آپ کے باپ کا نہیں ہے وہ کھانا، آپ کو تو انوائٹ کیا گیا ہے، آپ کو تو آپ مہمان ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ اس دین کے اندر میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کی ہر ایکشن اور ہر عمل کا حل موجود ہے، من مانی نہیں چلے گی۔ علماء کرام سے پوچھیں، آخر اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو تم کرتے ہو، تمہارے عمل قلبیہ اور قالبیہ، دل کے جو اعمال ہے، اندر دل میں کیا کھوٹ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں گئے اور دل کے اندر کچھ اور برائی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جاتے تو ہیں اجازت سے لیکن وہاں نظروں پہ قابو نہیں رہتا، تو پھر اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اجازت سے گئے ہیں اور کوئی چیز اٹھا کے لے آئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم غیر رہائشی مکان کے اندر داخل ہو جاؤ جس میں تمہارا کوئی سامان ہو، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو سب کو جانتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ یہ احکام کیوں مشروع کیے اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ جہاں سے فتنہ و فساد کے داخل ہونے کا امکان تھا اسلام نے اس کو بند کیا۔ میں نے بار بار پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگلی شریعتوں کے اندر بعض چیزیں جائز تھی، اس شریعت میں وہ حرام کر دی گئی۔ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا اگلی شریعتوں میں، تصویریں ممنوع نہیں تھی، اس شریعت میں تصویر کشی کو حرام کر دیا کیونکہ وہ شرک تک پہنچا چکی ہے۔ اور اسی طرح سے کسی کے گھر میں ایسے ہی داخل ہو جانا یہ بہت ساری برائیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، شریعت نے اس سے بھی روک دیا کہ یہ وینٹیلیشن ہے فساد کے اور برائی کے داخل ہونے کا۔ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعید بتلائی کہ جو کسی فاسد غرض سے لوگوں کے گھروں میں اس طرح سے داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ
اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو نیچی کرنے کا جو حکم ہے اس کو بیان کیا ہے۔ مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو اسپیشل الگ الگ حکم دیا، مردوں کو الگ سے حکم دیا، عورتوں کو الگ سے حکم دیا۔ اس کے اوپر تفصیلی بات انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ ہاں، رہا ایک مسئلہ اور رہ گیا تھا کہ جو سلام ہے، کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کی سنت ہے، اس کا ان کو حکم دیا گیا، قوم کے لیے اس میں امان ہے، جنت والوں کا تحیہ ہے۔ یہ ہمارا جو السلام علیکم کے ذریعے سلام کرتے ہیں، یہ جنت میں بھی ہوا ہے سلام۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، یہ سب نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام کے ہر عمل میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ السلام اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آپ چیک کیجئے، السلام المؤمن المہیمن میں سلام اللہ کا نام ہے۔ حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، فقال الحمدللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی حمد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک ربک، تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے آدم، جاؤ، وہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کی جماعت کو جا کے کہو السلام علیکم۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے یہ کیا، فرشتوں نے بھی جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہذہ تحیتک و تحیت ذریتک، یا آدم یہ تیرا سلام ہے اور تیری اولاد کا سلام ہے۔ اور حقوق المسلمین کے اندر اس کو بھی نقل کیا ہے کہ سلام کی جائے، یسلم علیہ اذا لقیہ، مسلمان کے اوپر جو 6 حقوق بیان کیے اس میں سب سے پہلا حق بیان کیا، یسلم علیہ اذا لقیہ، جب بھی اس کو ملے تو اس کو سلام کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سرکم ان یسل الغل من صدورکم فافشوا السلام بینکم، تم کو یہ بات اگر خوش کرتی ہو، تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تمہارے سینوں سے کینوں کو نکال دیا جائے تو سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ خیر، یہ استئذان کا جو حکم ہے اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ گھر سے باہر سے آ رہے ہو تو ان کو بھی کہا جائے کہ کس طرح گھر میں داخل ہو، اور دستک دے یا پھر زور سے السلام علیکم کہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں رہتا تب بھی سلام کرنا چاہیے، کوئی نہیں ہے پھر بھی سلام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں رہتے تو اللہ کی کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر جگہ رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے جن رہتے ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ دے، جیسے مسجد میں جاویں اور کوئی نہ ہو تو آدمی یہ سلام کرے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہیں۔ آج تو اپنی بیوی کو سلام کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے، اجنبی عورتوں کو سلام کرنے کو کہو اچھی طرح سے کریں گے اور فون کے اوپر بات بھی کریں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اجنبی عورتوں کو سلام کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ زور سے جواب نہ دیا جائے۔ پہلے تو عورتوں کو سلام ہمیں اجنبی عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے، اپنی ماں بہن ہے، سگی بہن ہے، سگی خالہ ہیں تو ان کو سلام بھی کر سکتے ہیں، مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اجنبی عورتوں کو نہ سلام کریں، نہ ان کے سلام کا زور سے جواب دیں، نہ ان سے مصافحہ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ شریعت نے اس لیے یہ سارے احکام بیان کیے ہیں تاکہ آگے چل کر آنے والے جو مفاسد ہے، جو بگاڑ ہے، وہ بگاڑ وجود میں نہ آئے۔ آج تو ہم ان کی رعایت کرتے نہیں، پھر واویلا مچاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔
یہ ہوگا ہی اور ہونے ہی والا تھا۔ اسلام نے مخلوط تعلیم سے منع کیا ہے، لڑکیوں کی اور لڑکوں کو ساتھ میں تعلیم دینا۔ ہم اسلام تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ان باتوں پہ ہمارا ذہن نہیں جاتا، دھیان نہیں جاتا۔ تعلیم کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن شریعت کا جو طریقہ ہے اس کو ضروری نہیں قرار دیتے، تو پھر وہی مفاسد آئیں گے، وہی بگاڑ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بصیرت عطا فرماوے، صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔